بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی ارشد صاحب بہت بہت شکریہ۔ رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے، طاق راتیں بھی ہیں، شب قدر بھی اس میں تلاش کرنی ہے، تو کچھ شب قدر کیسے تلاش کرنی ہے، ان طاق راتوں میں کون کون سی عبادتیں ہیں، کیا وہ فضائل ہیں جو ان میں کیے جائیں تاکہ اس میں نیکیاں آپ حاصل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وعن عائشة رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، آپ حضرات تشریف لائے۔ دیکھیں، پہلی تو جیسے آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے پوچھا، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، سورہ قدر جو پوری نازل ہوئی ہے وہ اسی رات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور صبح تک ہوتا ہے، حتی مطلع الفجر، یعنی یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے تو طلوع صادق تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کے لیے رحمت برستی ہے۔ اور اس کا جو پس منظر ہے نا اس صورت کا، وہ بڑا عجیب ہے۔ بعض صحابہ کو کہ آپ علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر جس نے 80 سال عبادت کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جہاد کرتا رہا 80 سال تک اور گھوڑے سے نہیں اترا، یعنی مسلسل اس نے جہاد کیا۔ اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 80 سال تک مسلسل عبادت کی، کبھی عبادت میں غفلت نہیں کی، تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بھئی ہم بھی ایسی عبادت کر سکیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ایک رات دی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، عربی میں سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ رات ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو یہ ایسے جیسے 80 سال عبادت کی اس نے، یعنی 1000 مہینے کو جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ صحابہ کو ایک تسلی ملی کہ ہم بھی اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر بہت قدر والی رات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ اتنی قدر والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، اور جو اس رات عبادت کرتا ہے تو گویا وہ بھی صاحب قدر بن جاتا ہے، یعنی اس رات سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہو گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس کو یہ رات جب ملتی ہے تو وہ صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ کیونکہ یہ رات اتنی قدر والی ہے، اتنی جو ہے احترام والی ہے کہ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ شخص بھی قدر والا بن جاتا ہے، اس کی بھی عظمت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ازل کے اندر کہ اس کو کیا ملے گا، کب مرے گا، کیسے ہوگا، تو اس رات کو وہ ان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال اس شخص کو کیا ملے گا، کیا اس پر تکالیف آئیں گی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی موت کب آئے گی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں کیونکہ تقدیر۔ دوسری بات کہ یہ لیلۃ القدر کی تعین کیا ہے، آیا کب ہوگا، تو اس کے بارے میں دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ اس کی راوی ہیں،
اور وہ فرماتی ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تحروا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں اس رات میں اس کو آپ تلاش کریں. یعنی اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے کہ جی جیسے ہمارے ہاں تو مشہور 27 کو ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے تحرک کو تلاش کیجیے، اور طاق راتیں 21 23 25 27 29 بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہر آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر جماعت سے پڑھتا ہے، سو گیا، کچھ اس نے کہا، یہ ایسے ساری راتیں لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، تو چلو کم سے کم اگر آپ عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو گناہوں سے بچ جائیں. اس رات عبادت جتنا آپ کر سکتے ہیں نارملی، صلاۃ و تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اس کی کوئی تعین شریعت نے ہمیں متعین نہیں کیا، بس جو عبادت کے قبیل سے ہیں. لیکن حدیث میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جتنی کوشش اس آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنا یعنی باقیوں سے زیادہ آپ علیہ السلام اس عشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے. اور بعض روایت کے اندر تو یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آخری عشرے کے اندر یعنی محنت کرتے تھے، عبادت کی تگ و دو کرتے تھے، اتنا باقیوں میں نہیں کرتے تھے. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا دخل العشر شد مئذرہ، کہ آپ علیہ والسلام اپنی اس کو ازار کو کس دیا کرتے تھے، یعنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام عبادت کے اندر زیادہ انہماک کرتے تھے. تو جب آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، دنیا اور آخرت کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، وہ جب اتنی عبادت کریں تو ہمیں آپ کو کتنی عبادت کرنی چاہیے. تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اس آخری عشرے میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسری بات یہ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو خبر دینے کے لیے، صحابہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو خبر دینے کے لیے آیا، لیکن باہر کچھ صحابہ کے آپس میں کچھ تھوڑی بہت تو میں ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا. تو جب اس جھگڑے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس رات کی تعین بلا دی گئی. جب بلا دی گئی تو اب کیا ہے، فرمایا کہ تلاش کریں. تو یہ آپس کی جو لڑائی اور جھگڑا ہے، یہ اس کی اتنی نحوست ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکل رہے ہیں کہ میں صحابہ کو بتاؤں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے. اگر یہ ہو جاتا تو ہر آدمی کو پتہ ہوتا کہ جی فلانی رات شب قدر ہے، ہم خوب عبادت کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. لیکن وہ آپس کی جو لڑائی تھی اور آپس کا تھوڑا بہت جھگڑا تھا، اس کی نحوست ایسی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا گیا، یعنی بلا دی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بلا دی گئی وہ رات، اس کی تعین، لہٰذا آپ تلاش کریں. تو اس لیے اس کی کوئی تعین نہیں ہے، آپ 21 کو بھی عبادت کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو زیادہ آسانی ہے وہ اعتکاف والوں کے لیے، کیونکہ اعتکاف والے تو مسلسل ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو 21 میں بھی جاگنا آسان، 23 میں بھی ہے، اور 25 میں اور 27 میں سارے اس میں آسان ہے. لیکن نارملی جو ہے آپ جیسے صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بہت فضائل حدیث میں. صلاۃ و تسبیح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، نہیں تو کم سے کم مہینے میں، زندگی میں ایک دفعہ تو آدمی پڑھ لے. تو اس کا وہ طریقہ آدمی علماء سے پوچھ لے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، وہ پڑھ لے. لیکن اس میں جیسے ہمارے ہاں ایک چیز ہو چکی ہے کہ جی اجتماعی طور پر ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نفل جتنی بھی عبادات ہیں نا، مثال کے طور پر نوافل ہے یا صلاۃ و تسبیح ہے، یہ اجتماع کے ساتھ نہیں ہے، انفرادی، انڈیویجول، یعنی ہر آدمی انفرادی طور پر عبادت کرتا ہے. ایک ہوتی ہے جماعت. جماعت تو 5 جماعتیں، یہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. رمضان کے اندر جو ہے پھر تراویح میں ہم اہتمام کرتے ہیں، اور وطر بھی جماعت. لیکن عام اس میں دیکھیں انفرادی پڑھتے ہیں ہم. تو یہ نفلی عبادت جتنی بھی ہیں، اس کو شریعت نے ہم پر کیا کیا، کوئی ایسا لازم نہیں دیا، کوئی اس کی کوئی خاص شکل نہیں بتائی. تو وہ انفرادی طور پر آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں تو جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو گھر میں یہ عبادت کرنی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو ایک ہمارے ہاں
چراغا کرنا اور پھر باقاعدہ اس کے لیے کمپین چلانا اور بڑے بڑے بینر ہم لگا لیتے ہیں کہ جی فلاں وقت میں جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی اور پھر اجتماعی دعا ہوگا. شریعت اور اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ تو اللہ سے اپنی ایک انفرادی عبادت ہے. ہر آدمی جو ہے اللہ سے مانگے، آدمی سے جو عبادت کرے. ہاں چلے جی، اب جیسے مساجد ہیں اور مساجد میں یعنی اجتماعی طور پر لوگ جمع تو ہو رہے ہیں لیکن عبادت سب انفرادی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک محلے کی مسجد ہے، انہوں نے طاق راتوں کو کھول لی کہ جی لوگ آئیں، تو چلو وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جتنے لوگ جمع ہوں گے وہ ہر آدمی انفرادی عبادت کرے گا. اجتماع کی شکل نہیں ہوگی کہ ایک امام ہو اور سارے پیچھے کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہے ہو، ایک امام ہو اور سارے پیچھے اس کے کھڑے ہو کے صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہو. ایسا اسلام میں کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے. جیسے اس دن مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ جی وہ ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کراتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ جی حدیث سے ثابت ہے، تو آپ ہمیں حدیث بتائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ان سے حدیث پوچھیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ کس حدیث سے ثابت ہے یا وہ کس حدیث کی بنیاد پر یہ عمل کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا اس طرح مثال کے طور پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھنے، پہلی رات میں یہ صورت، دوسری رات میں یہ صورت، تیسری رکعت میں یہ صورت. تو یہ جو ہر رکعت کے اندر مخصوص صورتوں کا جو فارمولہ بتایا ہوا ہے، سنت سے ایسا ثابت نہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے مجربات ہیں، بعض بزرگوں نے کہہ دیا کہ اس طرح کر لو، اس کا یہ، لیکن کوئی حدیث سے، صحیح حدیث سے کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا عمل کرو یا صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا. نہیں، قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کے لیے جو آسان ہو قرآن میں سے. ایک آدمی ہے وہ صرف سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیات ہیں. اب 3 آیت قرآن میں سے جہاں آپ کو آسانی ہو آپ پڑھ لیں. تو ہمیں شریعت نے کوئی ایسا پابند نہیں بنایا کہ آپ اتنا پڑھیں گے، ایسا کریں گے، ایسا نہیں ہے. جتنا جس کو سہولت ہو خشوع سے، اخلاص سے وہ پڑھ لیں. تو یہ جو موجودہ ہمارے ہاں ایک شکلیں بن چکی ہیں کہ باقاعدہ پھر اس کے لیے کمپینیں چلائی جاتی ہیں، بینرز لگائے جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں حضرت تشریف لے کر آئیں گے اور وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھائیں گے، پھر اجتماعی دعا ہوگی. سنت سے ایسا کوئی ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے. وہ آپ کی سنتا ہے تو میری بھی سنتا ہے، اس بزرگ کی سنتا ہے تو میری بھی سنتا ہے. تو یہ کوئی اجتماعی جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے. دوسرا، جیسے اس آخری عشرے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کسی نے دعا پوچھی کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ اس آخری عشرے کی کوئی خاص دعا ہے. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دعا فرمائی، فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، دیکھیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ فرماتی اللہم انک عفو، اے اللہ آپ درگزر کرنے والے، تحب العفو اور درگزر کو پسند بھی کرتے ہیں، تو فاعف عنی میرے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرما دیجیے. ٹھیک ہے. تو آخری عشرہ تو ویسے ہی جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے. تو اس لیے آخری عشرے کے اندر بجائے ہم جو ہے بازاروں میں جانا اور پوری رات غفلت کے اندر گزارنا، میں نہیں کہتا کہ بازار نہ جائے، اگر ضرورت ہے تو دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے کہ الضرورت تتقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہے اس کی بقدر آدمی جائے. لیکن بالکل ہی غافل ہو جانا، تراویح بھی چھوڑ دینا اور عشاء کی نماز بھی چھوڑ دینا اور جی ساری رات جو ہے وہ شاپنگوں پہ لگا دی، تو ایسی غفلت نہ ہو. بس ضرورت آدمی فوراً جائے اور اپنی ضرورت پوری کر آ جائے. لیکن اس راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت، کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی طرف رجوع اور جو ہے اپنے گناہوں جو پورا سال ہم غفلت میں گزارتے ہیں، ضرور اس سے جو ہے وہ رجوع، توبہ، استغفار، تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں صاحب قدر بن جائیں. تو یہی اس سورت کے اندر ہی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو سورہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں جو ہے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے ہر معاملات لے کر آتے ہیں.
اور وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ازل میں موجود ہیں کہ اس شخص کو کیا ملے گا، تو ہر شخص کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اترتے ہیں اس کے، اور یہ کہتے ہیں سلام، یہ رات جو ہے وہ سلامتی والی، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع کا مطلب یعنی طلوع صادق ہو جائے، صبح ہو جائے، اس وقت تک کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اتنا بس میرے خیال سے آج کافی ہے، اور کوئی بہت شکریہ ابو مفتی۔ ایک سوال اور بھی جی یہ تھا کہ اکثر اس میں روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری امت کی کیونکہ عمر کم ہے اور جو مجھ سے پہلے امت کی تھی ان کی عمریں ہزاروں 100 سال کے قریب تک، اس سے زیادہ ہوتی تھی، تو ان کے ثواب کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز تھی جس طرح کہ ہزار نیکیاں ایک ہی رات میں مل رہی ہیں تو اس کے برابر حساب سے آئے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی امت کے اندر ایک شخص تھا جس نے جو ہے وہ 80 سال عبادت کی، تو صحابہ حیران ہو گئے کہ بھئی 80 سال عبادت کرنا تو بہت مشکل ہے، تو اس پر قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی کہ اگر اس ایک رات میں بھی کوئی جاگ لے گا تو 1000 راتوں کا جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو 80 سے بھی زیادہ 83 تقریباً بن جاتے ہیں۔ تو پھر اب صحابہ کو تسلی کہ ٹھیک ہے ہماری عمریں کم ہیں، لیکن اب آپ خود سوچیں ایک آدمی اگر مثال کے طور پر 15 سال کے اندر بالغ ہوا اور 15 سال کے بعد اس کی جو زندگی ہے وہ 60 سال ہے، تو 60 سال کا آپ حساب لگائیں کہ بلوغت کے 15 سال کے بعد جو اس کے پاس بچے تقریباً 45 سال بچ گئے۔ اب 45 سال میں جو 45 راتیں آئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اگر اس کو ایک رات بھی نصیب کر لے تو 80 سال کی عبادت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس راتوں سے بھرپور ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ اگرچہ پہلے لوگوں کی عمریں کم ہوتی تھی، ہماری عمریں کم ہیں لیکن عبادت ان سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں اگر ایسے موقعوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن جو آپ نے کہا ہے وہ 27ویں شب کا اکثر کانسیپٹ بنا ہوا ہے، آپ نے کہا جی شاید چھٹی بھی سرکاری اس میں اناؤنس ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں بعض روایت میں آتا ہے اور کہ بھئی جو کہ رات ہوئی شب قدر، لیکن وہ جو تھا وہ 27ویں شب تھی، تو بعض روایت میں آتا ہے لیکن وہ ایک مشہور روایت ہے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی، جو میں نے آپ کے سامنے بڑی بخاری کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تلاش کریں، تو اس تلاش میں جو ہے وہ 27 بھی آ جاتی ہے، اور پھر اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں فی الوتر من عشر الاواخر ہے، تو آخری عشرے کی جو طاق رات ہے اس میں، اب طاق رات تو صرف 27 نہیں ہے نا، 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، تو ان طاق راتوں میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم کوشش کریں گے ہمارے ناظرین بھی جو ہے کہ وہ ان طاق راتوں میں یہ عبادات کریں اور وہ 1000 سال کی نیکیاں کمائیں اور اس سے مستفید ہو، رمضان کا آخری عشرہ خیر و برکت سے نکلے۔ آمین۔ تو بہت شکریہ یہ لائیو میڈیا چینل کو ٹائم دینے کا، تو انشاءاللہ اگلے کوئی موضوع پہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔